بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو آج کی گفتگو ہے اس کا موضوع ہے کہ ترکی نے اپنا نام تبدیل کیوں کیا ہے اور دنیا میں ایسے کون کون سے ممالک ہیں جنہوں نے اپنا نام تبدیل کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے ترکی کے تبدیل شدہ نام ترکیائی کو منظوری دے دی ہے۔ صدر طیب اردگان نے گزشتہ برس ہی اس نئے نام کے لیے مہم شروع کی تھی۔ انقرہ نے دیگر ممالک اور عالمی اداروں سے اب ملک کا نیا نام ترکیائی استعمال کرنے کی درخواست کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان سٹیفن جارک نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی کا تبدیل شدہ نام ترکیائی فوراً نافذ العمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بدھ کے روز ترکی کی جانب سے اقوام متحدہ کو اس حوالے سے باضابطہ درخواست موصول ہوئی تھی، جس میں جمہوریہ ترکی کا نام تمام دستاویزی کارروائیوں میں ترکیائی کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سیکرٹری جنرل انٹونیو کو ترک وزیر خارجہ مولاد چاوش کی جانب سے درخواست موصول ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں جمہوریہ ترکی کا نام ترکیائی کے طور پر رجسٹر کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے نام کی تبدیلی کی منظوری سے ایک روز قبل ترک وزیر خارجہ مولاد چاوش نے اقوام متحدہ کو ایک خط بھیجا تھا، جس میں انہوں نے ان سے باضابطہ طور پر درخواست کی تھی کہ وہ ہمارے ملک ترکی کا نام غیر ملکی زبانوں میں ترکیائی کر دیں۔ انہوں نے مزید کہا، نام کی تبدیلی سے ہمارے ملک کی برانڈ ویلیو میں اضافہ کرنے کا عمل تکمیل کو پہنچ جائے گا، جس مہم کا آغاز صدر طیب اردگان نے کیا تھا۔ ترکی گزشتہ کئی برسوں سے اپنی مصنوعات کی برانڈنگ میں میڈ ان ترکی سے میڈ ان ترکیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صدر طیب اردگان نے گزشتہ برس ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ تمام رسمی مراسلات اور کاروباری برانڈنگ میں ترکی کی بجائے ترکیائی کا لفظ استعمال کیا جائے۔ حالانکہ ترکی کی عوام کی اکثریت پہلے سے ہی اپنے ملک کو ترکیائی پکارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انگریزی میں استعمال کیے جانے والا لفظ ترکی ملک کے اندر بھی کافی مقبول ہے۔ ترکی کے برآمدگان کی تنظیم نے ملک کی مصنوعات پر جنوری 2020 سے ہی میڈ ان ترکیائی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نام کی تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ترکی کو جب بھی گوگل پر سرچ کیا جاتا ہے تو جمہوریہ ترکی کے سرخ پرچم کے ساتھ ہی ٹرکی نام کے ایک پرندے کی تصویر بھی سامنے آتی ہے، جسے امریکہ میں تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر بڑے اہتمام کے ساتھ پکایا اور کھایا جاتا ہے۔ ڈکشنری میں ترکی کا ایک مفہوم احمق اور بیوقوف شخص بھی درج ہے۔ صدر طیب اردگان کے حکم نامے میں ترکی کو بدل کر ترکیائی کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہ لفظ ترک قوم کی ثقافت، تہذیب اور اقدار کی نمائندگی کرتا ہے، تاہم بعض مبصرین اسے ملک کی ری برانڈنگ کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ یہاں اپنے ناظرین کو میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ ترکی پہلا ملک نہیں ہے جس نے اپنا نام تبدیل کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ملکوں نے اپنا نام تبدیل کیا ہے اور اقوام متحدہ بھی کئی ملکوں کے ناموں میں تبدیلی کی منظوری دے چکا ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر اب میں ان ممالک کا ذکر کروں گا جنہوں نے اپنا نام تبدیل کیا ہے۔ نیدرلینڈ۔ ڈچ حکومت نے ہالینڈ کا نام ترک کر کے ملک کا نیا نام نیدرلینڈ رکھا ہے۔ سن 2020 کے بعد سے تجارت پیشہ افراد، سیاحتی بورڈ اور حکومت سبھی ہالینڈ کی جگہ نیدرلینڈ استعمال کرتے ہیں۔ اب شمالی ہالینڈ اور جنوبی ہالینڈ اس یورپی ملک کے 12ویں صوبے میں سے صرف 2 صوبے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہالینڈ نے اپنا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ مبینہ طور پر اس لیے کیا کہ اس ملک میں تفریح کے لیے منشیات اور جسم فروشی کی قانونی اجازت کی وجہ سے اس کا جو عالمی امیج بن چکا تھا وہ اس سے خود کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ شمالی مقدونیہ۔ سن 2019 میں جمہوریہ مقدونیہ نے اپنا نام سرکاری طور پر تبدیل کر کے جمہوریہ شمالی مقدونیہ رکھ لیا۔ دیگر ملکوں کے برعکس اس نام کی تبدیلی کی وجہ صرف سیاسی تھی۔
شمالی مقدونیہ یونان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتا تھا تاکہ اسے نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونے میں آسانی ہو۔ یونان کا اپنے اس پڑوسی ملک کے ساتھ مقدونیہ کا نام استعمال کرنے کی وجہ سے عرصے سے ایک تنازع چلا آ رہا تھا، کیونکہ یہ یونان کا بھی جغرافیائی نام ہے۔ یاد رکھیں کہ یونان بھی یہ نام ماضی میں استعمال کرتا رہا ہے۔ مقدونیہ قدیم یونانی سلطنت بھی رہی ہے۔ اسی نام کے تنازع نے خطے میں عدم استحکام کی صورت بھی پیدا کر دی تھی، اسی لیے اس مقدونیہ نے اپنا نام تبدیل کر کے جمہوریہ شمالی مقدونیہ رکھ لیا۔ اسواتینی۔ اپریل 2018 میں سوازی لینڈ کے بادشاہ مسواتائی سوئم نے نوآبادیاتی ماضی سے تعلق توڑنے کی کوشش میں اپنے ملک کا نام تبدیل کر کے اسواتینی رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اس سے بھی ناخوش تھا کہ بعض لوگ غلطی سے سوازی لینڈ کو سوئٹزرلینڈ سمجھ لیتے تھے۔ اس افریقی ملک نے اپنے قیام کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر اپنا نوآبادیاتی نظام سے پہلے کا نام اسواتینی دوبارہ اپنا لیا، جس کا مطلب سوازیوں کی سرزمین بنتا ہے۔ چیکیا۔ وسطی یورپی ملک چیک جمہوریہ نے مارکیٹنگ کے تناظر میں اپنا نام تبدیل کیا۔ چیک حکومت نے سن 2016 میں سرکاری طور پر ملک کا نام چیکیا رکھ دیا اور بین الاقوامی ضرورتوں کے مد نظر اس چھوٹے نام کو فروغ دینے کی بھی سفارش کی تھی۔ جس طرح فرانس کا سرکاری نام جمہوریہ فرانس ہے، اسی طرح چیک جمہوریہ چیکیا کا ہو سکتا ہے۔ یہ نام بولنے میں بھی زیادہ آسان لگتا ہے۔ کابو وردے۔ بحیرہ اوقیانوس میں واقع یہ ملک سینیگال کے ساحل سے تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے۔ اس نے سن 2013 میں اپنا نام تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس سے پہلے کیپ وردی کے نام سے پکارا جاتا تھا، لیکن اب اس کا نام کابو وردے ہے۔ اس کا نام پرتگالی زبان میں مطلب ہے سبز خانقاہ۔ گو کہ یہ کوئی خانقاہ نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ الجزائر براعظم افریقہ کے انتہائی مغربی کنارے پر واقع ہے۔ تاہم نام تبدیل کرنے کے کچھ اور عملی اسباب بھی رہے ہیں۔ تب اس ملک کے وزیر ثقافت نے کہا تھا، ان کے ملک کو ایک ایسے معیاری نام کی ضرورت ہے جس کا ترجمہ نہ کرنا پڑے۔ سری لنکا۔ اسواتینی کی طرح سری لنکا نے بھی اپنے نوآبادیاتی ماضی سے تعلق ختم کرنے کے لیے اپنا نام اپنایا تھا۔ اس ملک کا پرانا نام سیلون تھا، پھر اس نے اپنا نام تبدیل کر کے سری لنکا رکھ لیا۔ اگرچہ ملک کے نام کی تبدیلی برطانیہ سے سن 1972 میں آزادی ملنے کے بعد ہی عمل میں آ گئی تھی، تاہم سن 2011 تک سرکاری طور پر اس ملک کا پرانا نام سیلون بھی استعمال ہوتا رہا۔ اس ملک میں تیار ہونے والی اور بڑے شوق سے پی جانے والی سیلون چائے بین الاقوامی سطح پر اب بھی اپنے اسی نام سے فروخت اور برآمد کی جاتی ہے۔